حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ کی نماز تراویح اس وقت ختم ہوتی تھی جب سحری کا وقت ہو جاتا تھا۔ چنانچہ تراویح ختم کرتے ہی سحری کھاتے اور ساتھ ہی فجر کی نماز کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ ایک مرتبہ کئی دن مسلسل مجاہدے میں گزر گئے تو گھر کی مستورات نے محسوس کیا کہ حضرت رحمہ اللہ کی طبیعت میں نکاہت اور کمزوری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ طبیعت زیادہ خراب ہو جائے، تو انہوں نے منت سماجت کی کہ حضرت آپ درمیان میں ایک رات وقفہ کر لیں، طبیعت کو کچھ آرام مل جائے گا، پھر 10 دن گزر جائیں گے۔ لیکن حضرت فرمانے لگے کہ معلوم نہیں آئندہ رمضان کون دیکھے گا، کون نہیں دیکھے گا۔ گھر کی مستورات نے کسی بچے کے ذریعے قاری صاحب کو پیغام بھجوایا کہ قاری صاحب آپ کسی رات بہانہ کر دیں کہ میں تھکا ہوا ہوں، آرام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت کی عادت شریفہ تھی کہ دوسرے کی عذر بڑی جلدی قبول کر لیا کرتے تھے۔ قاری صاحب نے کہا بہت اچھا کہ وہ میرے شیخ و مرشد ہیں، ان پر اس وقت کمزوری اور ضعف غالب ہے، چلو آج کی رات ذرا آرام میں گزرے گی۔ قاری صاحب تراویح پڑھانے کے لیے آئے تو کہنے لگے حضرت آج میری طبیعت بہت تھکی ہوئی ہے، اس لیے آج میں زیادہ تلاوت نہیں کر سکوں گا۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھا، آپ بالکل تھوڑی سی تلاوت کریں۔ قاری صاحب آپ تھکے ہوئی ہیں، اب آپ گھر نہ جائیے بلکہ یہیں میرے بستر پر سو جائیں۔ قاری صاحب کو مجبوراً تعمیل کرنا پڑی، حکم کی، حضرت کے بستر پر لیٹ گئے۔ حضرت نے فرمایا قاری صاحب آپ بالکل آرام کریں اور سو جائیں۔ پھر لائٹ بجھا دی اور کواڑ بند کر دیے، دروازہ بند کر دیا۔ قاری صاحب فرماتے ہیں جب تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ میرے پاؤں دبا رہا ہے، مٹھی چابی کر رہا ہے۔ میں حیران ہو کر اٹھ بیٹھا، جب قریب ہو کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ میرے پیر و مرشد حضرت شیخ الہند اندھیرے میں بیٹھے میرے پاؤں دبا رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ فرمانے لگے قاری صاحب آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں تھکا ہوا ہوں، تو میں نے سوچا چلو میں آپ کے پاؤں دبا دیتا ہوں، آپ کو کچھ آرام مل جائے گا۔ قاری صاحب کہنے لگے حضرت اگر آپ نے رات جاگ کر ہی گزارنی ہے تو چلے میں قرآن سناتا ہوں، آپ قرآن سنتے رہیں، رات یوں بسر ہو جائے گی۔ چنانچہ قاری صاحب پھر مصلی پر آ گئے، انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، حضرت نے قرآن سننا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! کیسے کیسے ہمارے اکابر تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔